بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آپ پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت کی بابرکت پر رحمت اور شفا کتاب قرآن مجید کو، جو ہمارے لیے ہر لمحے پہ ایک بہت بڑی سیدھی راہ دکھانے والی، ہدایت والی اور پر رحمت پر حکمت کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے جو آپ کو میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں، سب سے پہلے نیت اچھی ہو بتایا تھا، پھر اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے اور عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد کر کے پڑھ کے اس کو بعد میں یاد بھی رکھنا ہے، یاد کرنے کے بعد اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، اور شروع میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ فاتحہ دھیان سے، فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، قرآن مجید کو کھولنے والی، یعنی جب ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے؟ اس کے کئی نام ہیں، سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں۔ اس کا ایک نام ہے فاتحہ، ایک اس کا نام ہے سبع مثانی، بار بار پڑھی جانے والی۔ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو ہر رکعت میں پڑھتا ہے۔ اور اس کا نام ہے ایک شفا، شفا، یہ پڑھ کے کسی کو دم کیا جائے تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اس کا نام ہے ام القرآن، ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی ماں، ام الکتاب، کتاب کی ماں، ٹھیک ہے؟ ام کا معنی ہوتا ہے ماں، ٹھیک ہے؟ کتاب یعنی اللہ کی، اللہ قرآن کتاب کی ماں۔ اور قرآن جو ہے یہ جتنا بھی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ اس پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ اس فاتحہ میں جتنا کچھ لکھا ہوا ہے، اس کی ساری وضاحت جو ہے وہ پورے قرآن میں ہے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اچھا، تو اس کی اہمیت اتنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ جب آدمی پڑھتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے تو اللہ احکم الحاکمین اس پر خوش ہوتے ہوئے جب آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ آسمان سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری حمد بیان کی ہے۔ جب آدمی کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی یہ لفظ بولتا ہے تو اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی۔ پھر آدمی کہتا ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ایک آیت کا اللہ آگے سے جواب دیتے رہتے ہیں۔ جب آدمی یہ آخر میں پہنچتا ہے، اللہ کہتی ہے کہ جو تو نے میرے سے سوال کیا میں نے تیرا سوال پورا کر دیا، سوال پورا کر دیا۔ اللہ مالک الملک آدمی پر خوش ہوتے ہوئے اس سورۃ الفاتحہ کی وجہ سے آدمی کو پورا پورا عطا کرتے ہیں۔ ان کو بولو تھوڑا ایسا کرو، بات سمجھا رہی ہے؟ تو ہم پہلی آیت کی طرف آتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی آیت۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمد،
تمام تعریفیں. حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا. حمد عام لفظ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تعریف. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. ایسے حمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعریف. ٹھیک ہے. جب حمد کا معنی تعریف ہو تو اس کے شروع میں ہم جب الف اور لام لگا دیتے ہیں، الف اور لام، الف لام لگا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خاص ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں. تمام تعریفیں. الف لام لگنے سے یہ اس کا معنی بدل جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ الف لام لگنے سے الحمد، تمام تعریفات للہ، اللہ کے لیے ہے. یہ جو للہ کی شروع میں چھوٹی لام ہے نا، لام زیر لی، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے. یہ جہاں بھی آئے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے. کے لیے. للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. للہ، اللہ کے لیے. ربی. ربی، رب کا معنی ہوتا ہے، اس نے کیا لکھا ہے؟ پروردگار. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، روزیاں عطا کرنے والا، لوگوں کی ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرنے والا. العالمین، عالم، لام پر زبر ہے نا، عالمین، لام پر زبر ہے نا، تو عالمین ہو تو جہانوں معنی کیا جاتا ہے، کئی جہان. لام کے نیچے زیر آ جائے عالمین تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننے والے. ٹھیک ہے نا. صرف زبر اور زیر سے ترجمہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. جب عالم ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جہان، اور جب عالم لام کے نیچے زیر لگائیں. زیر جانتے کسے کہتے ہیں؟ زیر نیچے آتی ہے، زبر اوپر آتی ہے، پیش ایسے گول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لام کے اوپر زبر لگائیں تو جہان معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب زیر لگائیں تو اس وقت عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا. جاننے والا، علم رکھنے والا. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ ہے عالمین. عالمین اس کو نہیں پڑھنا، عالمین. کیوں؟ عالمین تمام جہانوں کو. اس نے لکھا ہے نا عالموں کو، ترجمے میں لکھا ہوا ہے عالموں کو. ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ لکھا ہوا ہے. تو اس سے نیچے لکھا ہوا ہے تمام مخلوقات کو. تمام مخلوقات اس نے معنی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ تمام مخلوقات، کوئی بھی دنیا میں زندہ رہنے والی چیز، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کیوں نہ ہو، چار پاؤں پہ چلنے والے چوپائے کیوں نہ ہو، عام گھروں میں رہنے والے یا جنگلوں میں رہنے والے جانور کیوں نہ ہو، پتھروں میں رہنے والے کیڑے کیوں نہ ہو، گھروں میں رہنے والے انسان کیوں نہ ہو، فرشتے کیوں نہ ہو، جو بھی مخلوق ہے سب کو پالنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ سب کو پالنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ وہی سب کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں، تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، ان کا پروردگار ہے. یہ معنی سمجھا جائے گا. اس کے بعد دوسری آیت الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، یہ نون کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ آگے ملانے کے لیے ہے. یعنی یہ اللہ پڑھا ہے نا، للہ، للہ،
یہ اس کی صفتیں ہیں. صفت ہر کسی کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے. اس کے بارے میں اچھے جملے بولے جائے تو وہ بھی اس کی صفت ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہلکے جملے گندے جملے بولے جائے تو وہ بھی اس کی بری صفت ہوتی ہے. یہ اللہ کی صفتیں ہیں. الرحمن جو بڑا مہربان، بڑا مہربان. یعنی ان دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے، الرحمن کا معنی بھی مہربان، الرحیم بھی رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، فرق یہ ہے الرحمن یہ دنیا پہ جو یہ دنیا ہے، یہاں جو ہماری عارضی زندگی ہے، یہاں اللہ سب پر بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. کوئی اگر مسلمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی بدعت کرنے والا ہے، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بھی ہے، جس کو اس نے پیدا کیا سب کو وہ بڑا مہربان ہے. سب کو روزی دینے والا ہے، سب کو دے رہا ہے، سب کو کھانا دے رہا ہے. کھا کر سوتے ہیں سب، لیکن جو اس کے محبوب بن گئے، اس کی کتاب کو پڑھیں گے، مسلمان ہوں گے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کے، آپ کے اطاعت کرنے والے بن کے زندگی گزاریں گے، تو آخرت میں اللہ کے یہ محبوب ہوں گے. تو اللہ نے کیا کہا؟ الرحیم، رحم کرنے والا. اس کا تعلق آخرت سے ہے. قیامت کے دن جب ہر ایک نے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وقت جس پر اس کا رحم ہو گیا اس کو وہ جنت دے دے گا، جس پر اس کا غصہ آ گیا، رحم نہ ہوا، جو اس کے بدکار لوگ یعنی اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ سے کفر کرنے والے، اللہ کی بات کو نہ ماننے والے، اس کی عبادت نہ کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، اللہ ان پر غصے ہوگا، ان کا ٹھکانہ دوسرا جہنم بنا دیا گا. تو الرحمن کا تعلق دنیا سے اور الرحیم کا تعلق حشر سے، آخرت سے ہے کہ اللہ کی یہ دونوں صفتیں ہیں. ہر آدمی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہم نے رحمان سے بھی فائدہ حاصل کرنا ہے، رحیم سے بھی فائدہ حاصل کرنا ہے. رحمان کی مہربانی کو بھی لینا ہے، اور رحیم کی رحم دلی کو بھی لے کے ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، مالک یوم الدین جو مالک ہے، مالک ہے. ملک بولتے ہیں نا، لفظ ملک بادشاہ کو بولا جاتا ہے. ملک کسے بولتے ہیں؟ بادشاہ کو. ٹھیک ہے نا؟ بہت بڑا بادشاہ ہے، سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے. وہ دنیا میں بھی بادشاہ ہے، اور یوم الدین آگے لفظ آ رہے ہیں. یوم کا معنی ہوتا ہے روز، یعنی دن. یوم کا معنی دن، کہتے ہیں نا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا؟ اور کئی اردو میں بھی یہ لفظ یوم کا استعمال ہوتا ہے. یوم الجمعہ لکھا ہوتا ہے، یوم الجمعہ. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو کئی لفظ ایسے یوم کا معنی ہوتا ہے کیا؟ دن. یوم کا معنی دن. الدین، دین، لفظ دین، الف لام جو یہ الف لام ہے نا، اس کے بغیر ہو اگر دال یا نون، دین، اس کا معنی ہوتا ہے ایک مذہب، ایک رستہ، چلنے کی جگہ. ٹھیک ہے؟ جب اس کے ساتھ الف لام لگ کے آئے، یہ الف لام مل کے آئے اور اس کے پیچھے یوم کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قیامت کا دن. کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن. مالک ہے، بادشاہ ہے. کس کا؟ یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، اچھی طرح دیکھنا ہے، اچھی طرح سوچنا ہے، اچھی طرح اس کے ساتھ
قرآن مجید کے ساتھ دل لگانا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک نوجوان تھا، وہ بڑا پریشان تھا۔ سنایا، ایک نوجوان تھا بڑا پریشان تھا، وہ اپنی زندگی پریشانیوں میں گزار رہا تھا، اپنی زندگی کو وہ اپنے اوپر تنگی محسوس کرتا تھا، مقروض تھا، قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، جسم پہ بیماریاں تھیں۔ تو کیا ہوا، وہ نوجوان اپنے استاد کے پاس گیا، اپنے استاد کو بولتا ہے، اپنے استاد محترم کو بولتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میری پریشانیاں کس طرح دور ہوں گی؟ تو جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو سیدھے رستے پہ چلاتا ہے، اچھے رستے پہ چلاتا ہے۔ تو استاد محترم نے کیا کہا کہ جاؤ تم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو، ترجمہ کے ساتھ پڑھو۔ وہ چلا گیا، جب اس نے قرآن مجید فرقان حمید کو ایک طرف سے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، جس پر اس کا قیامت کے دن رحم آ گیا وہ کامیاب ہوگا، جنت پالے گا۔ جو اللہ کے غصے میں آ گیا وہ جہنم میں آگ میں جائے گا۔ ایسے تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھ کے اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تو جب ایسے پڑھتا جا رہا ہے قرآن کو سمجھ کے ایک ایک لفظ ترجمے پہ غور کر کے پڑھ رہا ہے، تو اللہ نے اس کی تمام پریشانیاں اس کے دیکھتے دیکھتے ایسے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئیں، اس کو ایسی آسمان سے غیبی مدد آئی، اس کا قرضہ اتر گیا قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے اس کی تمام جسم کی بیماریاں دور ہو گئیں اور وہ امن میں ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، آ کر کے استاد محترم کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے استاد جی ایسا مجھے آپ نے نسخہ دیا ہے، ایسا کام بتایا ہے جو میں نے کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں تھا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ میں نے سمجھا ہی نہیں تھا، کبھی میں نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ آج میں نے جب آپ نے بولا تو میں نے اب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، تو میری آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے میری اللہ نے تمام پریشانیاں دور کر دی ہیں۔ تو قرآن کو جب بھی پڑھو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کے پڑھو، قرآن کو جہاں سے پڑھو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کے پڑھو، اس سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کا کوئی قرض ہوگا تو وہ بھی اللہ اتار دے گا، آپ کے غم دور ہوں گے، آپ کے کوئی سر درد ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کو شفا ملے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کتاب دی ہے مبارکن، بابرکت دی ہے، کس لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے، اس کی آیتوں کو سمجھا جائے۔ کیوں؟ اللہ نے ایک مقام پہ یہ کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور لوگوں کو یہ بات پہنچا دو کہ وہ لوگ اس قرآن کی آیتوں پر غور کیوں نہیں کرتے، اس قرآن کی آیتوں کو سمجھتے کیوں نہیں، اس قرآن کی آیتوں پر اچھی طرح توجہ سے ان کو پڑھتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ آپ نے کہا ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دل بند کیے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں؟
کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو اللہ نے ایسے یعنی لوگوں کو دبایا ہے کہ تمہارے دل کیا بند ہو چکے، تم قرآن کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کو سمجھ کر پڑھنے سے فائدے بھی بہت ہیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ ہمیں اس کو اچھی طرح یاد کرنا چاہیے، اچھی طرح اس کو پڑھنا چاہیے، اچھی طرح اس کے ساتھ دل لگانا چاہیے۔